کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف لفظوں سے ہی آپ کا ذہنی سکون چھین سکے۔ بہت ہی عمدہ بات ہے آج کے دور کے لیے، جس کو سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور 80% لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کام میں ملوث ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کی، تو ہمیں بہت سوچنا پڑتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اس نہج تک پہنچ گئے ہیں۔ 80% یہی کیسز ہوتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ایسے لوگوں کو خود بھی یہ سمجھ آئے اور ان کے ساتھ رہنے والا شخص بھی انہیں اپنے رویے سے اس بات کے لیے قائل کرے کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی بے سکون ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جس گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں وہ پورا گھر ہی بے سکون ہوتا ہے۔ اس میں سکون تبھی آ سکتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون پر چلے۔ یہ بات آ کے آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا، یہ بات آ کے آپ کو کوئی نہیں سکھائے گا، بس آپ کو خود محسوس کرنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے شخص کو کس وقت آپ کی بات سے پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ ہم دوسرے کے لیے نہیں پسند کرتے، اور جب ہی اللہ رب العزت نے ایک حدیث اپنے نبی کے ذریعے کہلوائی ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے ساتھ رہنے والے شخص کے لیے تم وہ چیز نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے سب سے بہترین چیز پسند کرتے ہیں، اور ہم دوسرے کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ یہ ہمارے دل کی برائی ہے۔ یہ رذائل ہوتے ہیں نا انسان کے اندر، جو برائیاں ہوتی ہیں، وہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ختم ہوتے ہیں کہ آپ جب تک کوشش نہیں کریں گے، جب تک پڑھیں گے نہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک انسان کی کیا کیا ضروریات بتائی ہیں اور کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو صحیح کر سکتا ہے، جب تک آپ اپنی برائیوں پر کام نہیں کریں گے تب تک آپ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ معاشرتی لحاظ سے کتنے کمزور ہیں، معاشی لحاظ سے کتنے کمزور ہیں۔ اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ آپ کی عادات کیا ہو چکی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہی ہے کہ کمزور کو پیسا جاتا ہے اور جو شیر ہوتا ہے اس سے ڈرا جاتا ہے۔ تو ایسا کب ہوگا کہ وہ جو مظلوم شخص ہے جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو کب سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن میں ڈال دے گا۔ اس چیز سے بچ کے قرآن کریم میں جہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور شیطان کا قصہ بیان کیا ہے، وہاں پر یہ بات باقاعدہ تحریر ہے کہ دنیا میں آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کلام سکھایا تھا توبہ کا، انہوں نے جب وہ توبہ کا کلام پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور دنیا میں بھیجا۔ تو بزرگ لکھتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ توبہ کر لیں تو اس کے بعد پھر غافل نہ ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ الرٹ رہیں کہ آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہیں۔ ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ ہم
روزمرہ کے حساب سے جہاں پر توبہ کریں، جہاں پر شکریہ ادا کریں، وہاں پر ہم اپنے آنے والی زندگی میں ہمیں کس طرح سے گناہوں سے بچنا ہے، جس میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ آپ اپنے لفظوں سے کس طریقے سے اپنے ساتھ رہنے والے شخص کی زندگی کو زہر آلود کر رہے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ اس سے صرف اس شخص کو فرق نہیں پڑ رہا، اس سے سب سے زیادہ آپ کو خود فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ کے اندر کی جو توانائی ہے جس کو آپ نے منفی کر دیا ہے، وہ تب تک بحال نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس پہ کام نہیں کریں گے۔ 2 منٹ کے لیے آپ سوچیے، اگر جو آپ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہی چیز آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ رہنے والا شخص جو ہے نا، اس کا چہرہ دیکھ لیا کریں، اس کے آنسو دیکھ لیا کریں، اور اللہ سے ڈر جایا کریں کہ اگر یہ مظلوم کا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر فرش پہ گر گیا تو وہ عرش والا آپ کا کیا حال کر سکتا ہے۔ زندگی بہت طویل نہیں ہے، زندگی کا سفر بہت طویل نہیں ہے، ہم سب مسافر ہیں اور ہم سب کو جانا ہے۔ ہمیں یہاں رکنا نہیں ہے، ہم یہاں رکنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو ہم کیسے، کس طریقے سے اپنے اندر کے شیطان پر کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ اگر ہم اپنے لفظوں سے کسی کی تکلیف میں کمی لا سکتے ہیں، کسی کو خوش کر سکتے ہیں، تو ضرور کریں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس بات پر کام کریں۔ آمین ثم آمین۔